السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 53 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ باب چل رہا ہے باب المسح علی الخفین، یہ کتاب کا 5واں باب ہے۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب الطہارہ کا 5واں باب ہے، باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کا بیان۔ مسح معروف لفظ ہے، یعنی موزہ پہنتے ہیں، وضو بناتے ہیں تو پیر دھلنے کی بجائے موزے کے اوپر مسح کر لیتے ہیں، یعنی ہاتھ میں پانی لے کر کے اس سے پوچھ لیتے ہیں، یہ مسح کا معنی ہے۔ باب المسح، باب معنی باب، بیان، المسح کے معنی مسح، علی معنی پر، خفین، خف معنی موزہ، خفین معنی دو موزہ، چونکہ آدمی دو موزہ پہنتا ہے، ایک دائیں پیر میں اور ایک بائیں پیر میں، اس لیے کہا گیا باب المسح علی الخفین، دونوں موزوں پر مسح کرنے کا بیان۔ خف چمڑے کے موزے کہا جاتا ہے، خف چمڑے کے جو موزے بنتے ہیں اس کو خف کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال کنت مع النبی، کنت میں تھا، کنت میں تھا، مع ساتھ، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ساتھ، کنت مع النبی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فتوضأ کے معنی ہوگا وضو کیا، فتوضأ تو وضو کیا، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے جو وضو بناتے ہیں وضو کیا۔ فأهويت لأنزع خفيه، فأهويت تو میں جھکا، فأهويت تو میں جھکا، لأنزع تاکہ میں نکالوں، لأنزع تاکہ میں نکالوں، اتاروں، خفیہ آپ کے دونوں موزے کو، خفیہ آپ کے دونوں موزوں کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے تو ظاہر ہے وضو میں پیر دھلنا پڑے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موزہ پہنے ہوئے تھے، صحابی یہ سمجھے کہ ابھی آپ کو پیر دھلنا پڑے گا تو موزہ نکالیں گے، تو صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جھکے تاکہ آپ کے پاؤں مبارک سے موزہ نکال دیں، یعنی یہ خدمت کر رہے تھے، اسی کو بیان کیا کہ فأهويت میں جھکا، لأنزع خفیہ تاکہ میں آپ کے موزے کو نکال دوں، لأنزع تاکہ میں نکال دوں، کھینچ دوں، خفیہ آپ کے دونوں موزے کو، فقال تو آپ نے فرمایا، دعہما، دعہما، دع مانے چھوڑ دو، دع مانے چھوڑ دو، ہما ان دونوں کو، یعنی دونوں موزے کو، دعہما ان دونوں کو چھوڑ دو، یعنی موزہ نکالو مت، پیر سے موزہ مت کھینچو، دعہما ان دونوں کو چھوڑ دو، فإنی ادخلتہما، فإنی ادخلتہما، فإنی مانے بے شک میں، فإنی مانے بے شک میں، ادخلت، ادخلت میں نے داخل کیا، ادخلت میں نے داخل کیا، ہما ان دونوں کو یعنی موزے کو، فإنی بے شک میں نے، ادخلت داخل کیا،
ہما ان دونوں موزے کو طاہرتین طاہرتین طہارت کی حالت میں، پاکی کی حالت، دونوں پاؤں کیا تھے؟ دونوں پیر پاک تھے، یعنی پیر دھلے تھے۔ طاہرتین کے معنی کیا ہوگا؟ دونوں پاؤں دھلے تھے۔ وضو جب بناتے ہیں تو پیر دھلتے ہیں، تو دونوں پاؤں کو دھل کر کے آپ نے موزہ پہنا تھا، اسی کو بیان فرمایا، کہا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، کیونکہ میں نے ان دونوں موزے کو داخل کیا ہے طاہرتین، طہارت کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، وضو کی حالت میں۔ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، مسح مانے مسح کرنا، علیہما ان دونوں کے اوپر، علیہما ان دونوں کے اوپر، یعنی موزے کے اوپر۔ متفقون علیہ، بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فتوضأ تو آپ نے وضو کیا، فأہویت میں جھکا، لأنزع خفیہ کہ میں آپ کے دونوں موزے کو نکال دوں، فقال آپ نے فرمایا دعہما، دعہما تم ان دونوں کو چھوڑ دو، یعنی موزہ مت نکالو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ میں نے ان دونوں کو وضو کی حالت میں، پاکی کی حالت میں پہنا ہے، داخل کیا ہے، یعنی موزہ پیر میں داخل کیا ہے، تو دونوں پاؤں کیا تھے؟ وضو کی حالت میں تھے، پاک تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور نبی کو وضو کرا رہے تھے، پانی آپ نے رکھا تھا وضو بنانے کے لیے اور پانی اڈھیل رہے تھے۔ اس دوران جب آپ وضو کر رہے تھے تو وہ جھکے، یعنی نبی کی خدمت کے لیے کہ پیر سے موزہ نکال دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدمت کرنا چاہیے، بڑے لوگوں کی، علماء کی، اہل علم کی خدمت کرنا چاہیے، ان کو پانی وغیرہ دینا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، سہارا دینا چاہیے۔ تو وہ جھکے کہ آپ کے موزے کو نکال دیں۔ آپ نے کیا کہا وضو کی حالت میں؟ دعہما چھوڑ دو۔ وضو کر رہے تھے اس حالت میں کیا کہا؟ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ وضو کی حالت میں بات کر سکتے ہیں، وضو کی حالت میں گفتگو کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ دعہما چھوڑ دو، فإنی ادخلتہما کیونکہ میں نے ان دونوں کو داخل کیا ہے طاہرتین، پاکی کی حالت میں۔ یعنی جب آدمی موزہ پہنا ہے وضو کی حالت میں، یعنی وضو کیا، پیر دھلا، پھر موزے کو پہن لیا، تو اب وہ آدمی موزے پر مسح کر سکتا ہے، موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ شرط ہے، موزے پر مسح کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ آدمی پہلے وضو بنائے، وضو کے بعد وضو کی حالت میں موزہ پہن لے، پھر اس کے بعد جب اس کو وضو کی ضرورت پڑے گی تو وہ موزہ نہیں نکالے گا بلکہ موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے، موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ کس شرط میں؟ جب وہ آدمی وضو کی حالت میں موزہ پہنا ہو، وضو کی حالت میں موزہ پہنا ہو۔ فمسح علیہما، آپ نے اس پر مسح کیا، کس پر؟ موزے کے اوپری حصے پر، اس پر مسح کیا، یعنی موزے پر، یعنی اوپر، یہ نہیں کہ موزے کے نچلے حصے پر مسح کریں، یہ تلوا پر، یعنی جو پیر جو زمین سے لگا ہوتا ہے اس کو تلوا کہتے ہیں، اس پر مسح نہیں کیا جائے گا، بلکہ پیر کے اوپر، یعنی جو انگوٹھا ہے، انگلی ہے اور ناخن ہے، اس کے اوپر سے لے کر کے جو علاقہ ایریا پڑتا ہے، حصہ پڑتا ہے، اس پر آپ نے مسح کیا، تو موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، فتوضأ تو آپ نے وضو کیا، فأہویت تو میں جھکا، لأنزع خفیہ تاکہ میں آپ کے دونوں موزے کو نکال دوں، فقال آپ نے کہا دعہما تم دونوں اس کو چھوڑ دو، دعہما تم ان دونوں کو، یعنی موزے کو چھوڑ دو، مت نکالو، فإنی ادخلتہما طاہرتین کیونکہ میں نے ان دونوں موزے کو وضو کی حالت میں پہنا ہے، یعنی پاکی کی حالت میں پہنا ہے۔
فمسح علیہما، تو آپ نے ان دونوں کے اوپر مسح کیا۔ متفق علیہ، بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، علماء کے ساتھ رہنا چاہیے، علماء کے ساتھ رہنا چاہیے۔ رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم علماء کی صحبت میں رہیں گے تو دین سیکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی، تو علماء کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، انسان تھے، کیونکہ آپ وضو بناتے تھے، موزہ پہنتے تھے، لوگوں سے خدمت لیتے تھے۔ یہ سب نشانی کس کی ہے؟ انسان ہونے کی نشانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ آزاد آدمی سے خدمت لے سکتے ہیں، آزاد آدمی سے خدمت لے سکتے ہیں، یعنی آدمی آزاد ہے، غلام نہیں، آزاد ہے۔ آدمی غلام سے خدمت لیتا ہے، یہ تو واضح ہے۔ آزاد آدمی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آزاد تھے اور وہ نبی کے لیے پانی لائے تھے، وضو بنوا رہے تھے اور موزہ نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، خدمت کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہے کہ آزاد آدمی سے خدمت لے سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ علماء کی خدمت کرنا چاہیے، علماء کی خدمت کرنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ وضو میں گفتگو کر سکتے ہیں، وضو کے دوران گفتگو بات چیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ وضو میں اگر بات کر لے تو گناہ ملے گا، ایسا نہیں، کام کی بات ہے، ضرورت کی بات ہے، ہاں تو آدمی بات کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچویں بات معلوم ہوئی کہ وضو کی حالت میں بھی، وضو کے دوران بھی دین سکھا سکتے ہیں، وضو کرتے وقت بھی پڑھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ میں نے ان دونوں کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے، یہ آپ نے تعلیم دی۔ تو وضو کے دوران بھی دین سکھا سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں ضرورت کے وقت۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ موزے پر مسح کرنا جائز ہے، موزے پر مسح کرنا جائز ہے، موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ موزے پر مسح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا جائے، موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا جائے، یعنی نیچے نہیں، اوپر۔ سنت کیا ہے؟ اوپر مسح کرنا، نیچے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسح کیا ہے، موزے کے اوپری حصے پر۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ وضو بنا کر، یعنی پیر دھل کر موزہ پہن لے تب اس پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ وضو کی حالت میں، یعنی پیر دھلنے کے بعد وضو کی حالت میں موزہ پہن لے تب اس پر مسح کرنا جائز ہوگا، یعنی کہ آدمی موزہ پہن لیا ہے اور پھر جا کر کے اس پر مسح کر لے، اس کا وضو ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ وضو کرنے کے ساتھ، پیر دھلنے کے ساتھ وضو کی حالت میں موزہ پہن لیں، پھر اس پر مسح کریں، یعنی جب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہو تو موزہ نہ نکالیں، اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اس شرط کے ساتھ مسح کرنا جائز ہوگا۔ کس شرط کے ساتھ؟ کہ آدمی پہلے وضو بنایا ہو، پیر دھلا ہو، وضو کی حالت میں موزہ پہنا ہو، پھر جب اسے ضرورت ہو وضو بنانے کی تب وہ پیر نہیں دھلے گا، موزہ نہیں نکالے گا، موزے کے اوپری حصے پر مسح کر لے تو اس کا وضو مکمل مانا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کی اور شریعت کی روشنی میں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔